السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین, آج ہم نے اس وقت اہم ترین جو آج پروگرام رکھا محکمہ آبپاشی کے حوالے سے. یہ بڑا اہم محکمہ اس وقت صوبہ سندھ کا. اس محکمے کے حوالے سے کچھ بیسک کیلکولیشنز ہم نے کی کچھ دیر قبل, اور ان کیلکولیشنز کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ بالخصوص جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اس اہم ترین محکمے کے حوالے سے, وہ اس مالی سال میں یعنی جو اگلا مالی سال شروع ہو رہا ہے وہ تقریباً جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو صرف کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ 21 بلین روپیز کا رکھا گیا. اس اہم ترین آبپاشی کا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ بدعنوانی کے لحاظ سے مشہور ہو چکا ہے. حرف عام میں اگر اس کے بارے میں کہا جائے تو مشہور یہی ہے کہ اس وقت یہ بدعنوانی کا گڑھ جو ہے اس وقت بن چکا ہے. لیکن یہاں پر بدعنوان عناصر اور دیگر افسران کے ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا ہے اربوں روپے کے فنڈز ہر سال جو ہے اس وقت مختص کیے جاتے ہیں. اس سال جس طرح میں نے کہا کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان کے حوالے سے تقریباً ADP کی جو سکیمز ہیں اس میں گورنمنٹ نے تقریباً 11 ارب روپے کی 184 سکیمز رکھی ہیں, جس میں 12 نئی سکیمز ہیں, باقی آن گوئنگ سکیمز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً جو ہے وہ 17 ارب روپے الگ رکھے گئے ہیں, تو اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں. ٹیکس پیئر کا ایک ایک روپہ جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, اس لیے ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی کی نیت کے ساتھ اور اس زاویے سے ہر محکمے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے آپ کو اس محکمے کے سے متعلق مختلف افسران, مختلف آفیسرز, انجینئرز, چیف انجینئرز, ایگزیکٹو انجینئرز, سپرنٹینڈنٹ انجینئرز اور ایکسینز, ان کے بننے والے اربوں روپے کے اثاثے جو کہ چند سالوں میں, محض چند سالوں میں بن گئے, ان کی تفصیلات, ہوش ربا تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. اور یہ تمام تفصیلات جو ہم اکٹھی کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہے, اس پر نیب کی انکوائریز, نیب انویسٹیگیشنز اور نیب ایکشنز بھی سٹارٹ ہوئے. اب مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جس محکمے میں اربوں روپے کا اس وقت فنڈز ہیں اور جس محکمے کا کام انتہائی اہم ہے, اور کام یہ ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں مجموعی طور پہ پانی کی نکاس اور دیگر حوالوں سے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف واٹر اور دیگر حوالوں سے جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں, لیکن اس محکمے کے اندر جو کہ کام اوریجنل ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے وہ سارا کا سارا پیسہ مبینہ طور پہ بدعنوان عناصر کے ہاتھ لگا. اس سے دبئی, اس سے کراچی, اس سے پاکستان کے دیگر شہروں میں, مجموعی طور پہ پورے سندھ کے دیگر شہروں میں ہم نے دیکھا کہ اثاثے بنائے گئے اور اربوں روپے مالیت کے اثاثے بنائے گئے. خیر, جو بھی مالیت اور اثاثوں کی ہے اس کی تفصیلات میں تو ہم جائیں گے, لیکن آپ کے سامنے ایسے افسران کی تفصیلاً فہرست آج رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ نیب کے ریڈار پر وہ کون سے افسران ہیں محکمہ اریگیشن کے جو آ چکے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہوئے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ایک اہم نام ان افسران میں شامل ہے جناب یاسین قریشی صاحب کا. یاسین قریشی جو کہ سابقہ ڈائریکٹر ہیں گوٹ کی فیڈرل کنال کے, ان کے بارے میں نیب کراچی کی ایک ریجنل بورڈ میٹنگ میں ذکر ہوا. اس ریجنل بورڈ میٹنگ کے اندر نیب کراچی نے ان کے خلاف ہونے والی ذرائع سے آمدن, یعنی جو آمدن سے زائد ذرائع کا یہ سورس آف انکم یا ایلیگل ایسٹس کے حوالے سے جو انکوائری تھی اس کو تحقیقات میں تبدیل کرنے کی نیب کراچی نے سفارش کی. ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل پروگرام کیا, آپ کو بتایا کہ تقریباً ان کے اثاثوں کی تعداد ان کی اور ان کے اہلیہ کے تقریباً 3 ارب روپے مالیت بنتی ہے. ان کے کراچی, دبئی اور صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں ان کے اثاثوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو موجود ہے. ایک سمپل سرکاری افسر یہ سب کیسے بنا, اس کے بارے میں ہم نے بھی سوال پوچھا تھا ان سے. یاسین قریشی صاحب سے ہم نے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈالر ویلیو کس طرح بڑھی ہے. اگر ہم سنا سکیں یاسین قریشی صاحب کے نے جو کہا تھا, لیٹس ہیئر دس, کہ یاسین نے جو اس بارے میں سٹیٹمنٹ دی تھی, لیٹس ہیئر دس. اسسٹنٹ انجینئر جب میں 93 میں بھرتی ہوا تھا تو میرے بھائی اس وقت بھی میں نے گھر بنایا تھا مکلی میں, کھٹا میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد 8 سال کے بعد جب میں حیدرآباد آیا تو وہاں میں نے قاسم آباد میں گھر بنایا کھٹا کا بیچ کے. پھر جب حیدرآباد قاسم آباد سے میں ڈیفینس حیدرآباد گیا تب میں نے قاسم آباد کا بیچ کے ڈیفینس میں بنایا. آپ کا یہ مطلب ہو کہ $1 جو ہے وہ 45 روپے کا تھا, ابھی وہ $1 160 روپے کا ہے. کیا وہ قیمت وہی بنگلے کی رہے گی جو میں نے لیا تھا؟ میرے بیٹے ہیں, ایک دبئی میں ہے, وہ ادھر جاب کر رہا تھا, ظاہر ہے وہ ادھر مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں ہے, 6,500 درہم اس کو مل رہا تھا. اگر وہ بنائے تو اس میں یہ نہ کہیں کہ بھائی قریشی صاحب آپ نے جائیداد بنا لی. تو یہ آپ نے سنا کہ اس وقت بتایا گیا کہ کس طرح مکلی میں انہوں نے گھر خریدا, پھر اس کو فروخت کیا, اس کے بعد دوسری جگہ گھر خریدا, اور پھر اس طرح سے ان کے اثاثے. لیکن یہ یہاں پر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ڈالر ویلیو بڑھ گئی ہے تو اس طرح میرے اثاثوں کی ویلیو بڑھ گئی. یہ نیب کو سمجھا سکیں گے یا نہیں سمجھا سکیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے اہم سوالات ہیں. نیب انکوائری کے اندر اس بات کی ضرور جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ یاسین قریشی صاحب کے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک اثاثے کتنے ہیں. اور دوسری اہم بات, اگر ان کے بیٹے کی مبینہ تعیناتی سیڈا میں, اور اس کے علاوہ ان کی اہلیہ جو انیلا قریشی ہے ان کے نام پر جو اثاثے ہیں
ان کی بھی ٹھوس اور تحقیقات ہونی چاہیے, یقینی طور پہ ود ایویڈنس ہونی چاہیے کہ ان کے انیلا قریشی کے نام پر کیا ہے, ان کے لائف سٹائل, ان کی گاڑیاں, جس ہم نے کہا ہم تو ان سے سوال پوچھ چکے ہیں, آج بھی اس پروگرام سے پہلے ہم نے پوچھا کہ آخرکار یہ تمام اثاثے ایک سرکاری افسر کے پاس محکمہ آبپاشی کے کس طریقے سے آئے, اور ان سوالات کا کوئی تسلی پر جواب نہیں ملا ہے. اور نیب کی انکوائری اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک سوال تو یہ کہ جو مسلسل ان کا لائف سٹائل ہے اس پہ سوال ہو, اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہو کہ بیرون ملک میں کتنے اثاثے ہیں, اہلیہ کے نام پر کتنے اثاثے ہیں, لیکن سب میں اہم سوال یہ ہے کہ بار بار ایک ایسے شخص کو جو کہ جس کے اثاثوں کی اس طرح کی تفصیلات ہیں, جس کے بارے میں مختلف انکوائریز میں نام آتا رہا, اس کو اہم ترین ذمہ داریاں بار بار محکمہ آبپاشی میں کس طریقے سے مل جاتی ہیں. یہ بار بار نیب, تحقیقاتی ادارے دیگر جس میں اینٹی کرپشن شامل ہے, اور سندھ گورنمنٹ کی مختلف جو اتھارٹیز ہیں ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب کیسے ہو جاتا ہے, اہم ذمہ داریوں پر کرپشن کے الزامات کے باوجود تعینات کیسے رہتا ہے, یہ سارے اہم سوالات ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ مثال کے طور پہ انکوائریز رکھ دیتا ہوں. ان کے بارے میں 2016 میں ایک نیب کا لیٹر ہے جو اس پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ انکوائری ہے جس کے اندر کچھ ایکسس پیمنٹس کا ذکر ہے. سوال نیب نے یہاں اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایکسس پیمنٹس کی مبینہ طور پہ, جس کی نیب انکوائری 2016 میں کر رہا تھا. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس انکوائری کا آخر منطقی انجام کیا ہوا. اس انکوائری میں بھی نیب نے لکھا کہ یہاں پر الزام یہی ہے کہ سیکنڈ ریوائز PC1 جو تھا وہ تمام کاموں کا جو ایکسس پیمنٹس کی گئی واز ان اپرووڈ کا لفظ استعمال کیا گیا, یعنی بنا اجازت کے یہ ساری ایکسس پیمنٹس دی گئیں, اور ان کی تعداد بھی تقریباً 6.8 ملین, 3 ملین اور 5.9 ملین اچھی خاصی بنتی ہے کروڑ روپے کے اندر جو ساری پیمنٹس کی گئیں. یہی نہیں بلکہ ایک اور اہم ترین اور سنگین الزام جو کہ بھاری الزام ہے, وہ تقریباً 22 ارب روپے کے 28 ٹھیکے RBOD منصوبے میں سال 2014 میں دیے گئے, اور یہاں پھر سے الزام یہ تھا کہ یہ تمام ٹھیکے بنا منظوری کے دیے گئے, یعنی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیے گئے. یہ جو الزام تھا یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس الزام کے حوالے سے جو نیب کی تحقیقات ہیں وہ تو جاری ہے, لیکن یہ 22 ارب کے ٹھیکے, 22 ارب کے ٹھیکے ایک بڑی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے, لیکن اس حوالے سے بھی محکمہ آبپاشی کے افسران کرپشن کو قبول کرتے ہوئے نظر آئے, اس طرح سے اعتراف جرم کرتے ہوئے نظر آئے, کیونکہ اس طرح کے خطوط ہم نے حاصل کیے جو کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے مختلف افسران کو لکھے گئے, جس میں جناب یاسین قریشی صاحب نے یہ کہا کہ یہ میں نے جو دستخط میرے ہوئے ہیں یہ بوگس سگنیچرز ہیں, اور یہ سپرنٹ انجینئر عمران شیخ نے کیے تھے. یہ دستاویزات بھی آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بوگس سگنیچرز کا انہوں نے الزام لگایا, اور پھر محکمہ آبپاشی نے ان کو طلب کیا کہ آپ ڈاکیومنٹری ایویڈنس فراہم کریں کہ آخرکار یہ بوگس سگنیچرز ہیں یا نہیں, جو آپ نے الزام لگایا یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک اور الزام میں موجود ہیں. تو ان تمام الزامات کے باوجود اور نیب کی انکوائریز بار بار شروع ہونے کے باوجود یہ انکوائریز بند کیوں ہوتی رہیں, یہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکیں, اور صوبہ سندھ کے اندر کیا کوئی صاف شفاف بیک گراؤنڈ والا, جس پر کوئی نیب کیس نہ ہو, جس پر کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری کرپشن کی نہ ہو, جس کے خلاف کوئی FIR, کوئی اس طرح کا مبینہ بے ضابطگی کا الزام نہ ہو, بے ضابطگی کا, کیا کوئی ایسا افسر میسر نہیں ہے صوبہ سندھ میں اور بالخصوص محکمہ آبپاشی میں کہ اسی طرح کے افسران ہمیں نظر آتے ہیں؟ انہی سے منسلک ہم نے دیکھا کہ ایک اور نام جو اس پر ہے وہ جناب رحیم قریشی صاحب کا ہے, جو کہ 3 عہدے ایک ساتھ رکھتے ہیں. ان کے عہدوں کے اندر شامل ہے یہ ایکسین ڈرینیج ہیں ڈویژن ٹھٹا کے, سجاول کے, اور ایکسین اریگیشن ہے میرپور ساکڑوں کے, اور ساکڑوں 3 عہدے رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی الزامات کی طویل فہرست ہے. جو رحیم قریشی صاحب کے حوالے سے ہم نے ان کو بھی پوچھا تھا سوال نامہ باقاعدہ, اور ان سے جو متعلق ہم نے دستاویزات حاصل کی تھی اس کے مطابق تقریباً 811 ملین یعنی 81 کروڑ روپے کے کام انہوں نے کروائے, جو کام جن کی ایکچول جو لاگت تھی 81 کروڑ تھی, لیکن وہ 92 کروڑ روپے میں کیے گئے. تقریباً 11 کروڑ روپے مبینہ طور پہ اضافی لاگت آئی, اور اس حوالے سے ان کے خلاف بھی ایک کمپلین جو اس پتہ نیب میں موجود ہے. ایک اور اہم نام شامل ہے ناظرین اس پورے معاملے کے اندر, جن کے جہازوں کی سروس, جن کے اثاثوں کی لمبی فہرست ہے, اور ان کے سمر و سفاری کا بڑا چرچا ہے. ان کے اثاثوں پر نیب کس طرح اس پر چھانبین کر رہا ہے, نیب سکھر کس طرح لگا ہوا ہے, یہ تمام تفصیلات اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. کچھ ایک پینل بھی ہمارے ساتھ ہوگا, اور ہم جانیں گے کہ آخرکار محکمہ آبپاشی کے جو نیب کے ریڈار پر ہیں ان کے حوالے سے نیب کی پیش رفت کتنی مطمئن بخش, کتنی تسلی بخش ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں تفصیلاً آپ کے سامنے ہم محکمہ آبپاشی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے کے فنڈز مختص ہیں. بجٹ میں اربوں روپے کے فنڈز مختص ہیں. اس مالی سال میں بھی 21 ارب کا تو صرف کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ اسکیمز میں الگ اور تقریباً 17 ارب کا فنڈ مختص کیا گیا اس وقت محکمہ آبپاشی کے لیے. افسران کی مشہوری اس وقت کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر جو افسران مبینہ طور پہ وہ ان کے اثاثوں کے حوالے سے تفصیلات کو بتاتے رہے ہیں. اور اب نیب انکوائریز ہو رہی ہیں، کئی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور سارے افسران کے نام سامنے آ رہے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا چیف انجینئر یاسین قریشی کا. نیب نے ریجنل بورڈ میٹنگ میں ریسنٹلی ان کے اثاثوں کے حوالے سے اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کی بات کی ہے. ان کی اہلیہ انیلا قریشی کے حوالے سے ایک ذکر کرتے چلے آگے فہیم سومرو کی طرف، جو ایک اور افسر ہیں ایکسین سے، اب ایگزیکٹو انجینئر ہیں. تو انیلا قریشی جو ہیں ان کے اثاثوں کی تو تفصیلات ہیں ہی، لیکن ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مختلف تنازعات میں بار بار ان کا نام سامنے آیا ہے، ملوث رہی ہیں. خود ایک 18 گریڈ کے افسر ہیں جو یاسین قریشی صاحب کی اہلیہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر ریسنٹلی ایک جو واقعہ ہوا تھا ایک پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی کا، لیٹس سی دس کیا ہوا تھا یہ دیکھ لیتے. اور پھر ایک صحافی کے ساتھ بھی ہوا، یہ اس وقت ایکسپو سینٹر کے اندر ہوا، جو صحافی نے شکایت کی کہ اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو ایک نہیں، بار بار اس طرح کے واقعات ہوئے. ان افسران خود کو یا تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگے ہیں، شاید منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، جو ایک ہی عہدوں پر کئی سال رہتے ہیں اور ان کے اثاثے بنتے جاتے ہیں. دوسرا اہم نام جو آپ کو بتاتے چلیں، فہیم سومرو کا. فہیم سومرو کے سومرو سفاری کا تو آپ نے تذکرہ سنا ہے. فہیم سومرو بھی ہم نے دیکھا کہ جو سوال ہے کہ سندھ حکومت کے پاس کیا کوئی صاف شفاف بیک گراؤنڈ والا افسر ہے ہی نہیں. فہیم سومرو کا پہلا نام جو ہم نے سنا تھا وہ تقریباً 4.482 ارب روپے کی ایک انکوائری جو ڈپارٹمنٹ نے خود کی تھی محکمہ آبپاشی کے افسران کے خلاف، اس میں نام سامنے آیا تھا، جس میں الزام تھا کہ سیلاب سے نقصانات جو ہوئے ہیں اس کو دکھا کر نام نہاد اخراجات کیے گئے. اور یہ فنڈ جو تھا مبینہ طور پہ چند افسران نے اس میں بوگس کمپنیز بنا کے، جو خود ہی کمپنیز بنائیں اور اپنی کمپنیز کو کانٹریکٹ اوارڈ کر دیے تھے. تقریباً 5 ارب روپے کا معاملہ تھا. پھر اینٹی کرپشن نے سی ایم سندھ کے کہنے پہ افسران کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی. پھر نیب بیچ میں آیا. چیئرمین نیب نے سیکشن 6A کے تحت یہ تمام جو اینٹی کرپشن حیدرآباد کورٹ میں معاملات تھے، اس کو نیب آرڈیننس کے تحت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ حیدرآباد شفٹ کروا دیا. اور کہا کہ اس معاملے میں ریکوری ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ سنگین ہے، اس لیے چیئرمین نیب نے اس اہم ترین معاملے کو نیب کے سپرد کر دیا اور نیب اس وقت آ گیا سامنے. پھر یہی نہیں، اس وقت ہم نے دیکھا کہ فہیم سومرو صاحب جو کہ نہ صرف اثاثے اون کرتے ہیں سرکاری طور پر، یعنی سرکاری ملازم کے طور پر، بلکہ ان اثاثوں کی آپریشنز میں بھی شامل نظر آتے ہیں. ان کا جو سومرو سفاری کئی ایکڑ پہ موجود ایک سفاری ہے لاڑکانہ میں، جہاں نایاب جانور، جہاں بہترین قسم کی اشیاء، جہاں پر ہر قسم کی بوٹ رائڈ اور بین الاقوامی سہولیات موجود ہیں. وہ سفاری کی تشہیری مہم میں بھی واضح طور پر ہر جگہ نظر آتے ہیں. وہ ایک سرکاری افسر ہیں، ایک ایکسین ہے، اب ایگزیکٹو انجینئر ہیں، لیکن اس کی اونرشپ بھی لیتے ہیں اس اثاثے کی اور بلا خوف لیتے ہیں اور اس کی تشہیر میں بھی شامل ہوتے ہیں. یہی نہیں بلکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کراچی سے موجو داڑو ایک جہاز سروس شروع کی گئی، جہاں جہاز سروس کی تشہیری مہم میں بھی شامل تھے. یہ جہاز بھی دراصل کراچی سے اڑ کر انہی کی سیاحتی مقام کے اوپر اس جہاز کو لے کر لوگوں کو یہاں سے جایا جاتا ہے، جو سیاحت کو فروغ کے نام پر اپنے ذاتی اثاثے جو اس وقت ہیں وہ اور ان کا فروغ جو اس وقت اس میں ہوتا ہے. مبینہ طور پہ ہم نے دیکھا کہ اس کی ملکیت اور اس کے دیگر معاملات میں جو پریس کانفرنسز ہوئی اس میں بھی فہیم سومرو صاحب واضح طور پر سامنے نظر آئے. جو ان کے بارے میں ہم نے نیب سکھر سے تفصیلات نہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیب سکھر نے ان کے بارے میں ایک انکوائری تو پہلے ہی جو چیئرمین نیب اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، ایک جو ریفرنس ہے نیب کا بنا رہا ہے. دوسرا اہم معاملہ، نیب نے ڈی سی لاڑکانہ سے ان کے تمام جو ریونیو ریکارڈز ہیں ان کی تفصیلات لاڑکانہ میں پتہ کی. سومرو سفاری پارک کے حوالے سے نیب سکھر نے ڈی سی لاڑکانہ کو خط لکھا اور تفصیلات طلب کی. اس کے علاوہ نیب ہم نے جو معلوم کیا ہے کہ اور ذرائع سے کہ معلومات ان کے بارے میں اکٹھی کر رہے ہیں ان کے اثاثوں کے حوالے سے. نیب نے سیکرٹری اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا اور ان کی پرسنل فائل، ان کا CNIC، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ آرڈرز، ان کے ایسٹ ڈکلیریشن فارمز، دیگر تفصیلات طلب کی. اسی طرح نیب نے اسکائی ونگز لمیٹڈ جو جہاز والی کمپنی ہے، ASSL اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس تمام کا بھی SECP سے ریکارڈ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی اور نیب یہ تمام تفصیلات اکٹھی کر رہا ہے ان کے خلاف. تو محکمہ آبپاشی کے ایک اور افسر جو اثاثے اون بھی کرتے ہیں، ان کی تشہیر بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف بھی نیب جو ہے اس پر
گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں. میرے ساتھ الطاف عوانی صاحب سابق ڈی جی نیب کراچی موجود ہیں. برہان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ صاحب لاہور ہیں. الطاف عوانی صاحب سر یہ بڑی اسٹونشنگ بات ہے, میں آپ سے تو یہی پوچھوں گا کہ پہلے تو ریجنل بورڈ کا تھوڑا سمجھائے گا کہ جیسے ایک افسر ہے ان کے خلاف ریجنل بورڈ نے سفارش کی ہے, یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کراچی بورڈ نے سفارش کی ہے, چیئرمین نیب اپروول دیں گے, اس کا کیا ہوتا کیا اسٹیٹس انکوائری سے انویسٹیگیشن جانے کا؟ دیکھیے یہ ریجنل بورڈز جو ہیں بیسیکلی کنسسٹ کرتا ہے ریجنل ڈی جی اور جو ڈائریکٹرز ہیں اور جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں بیورو میں, ریجنل بیورو میں, ان پہ مشتمل ہوتا ہے. تو جو انکوائری ہے یا کوئی کمپلینٹ ہے, اس کمپلینٹ کے متعلق جو کام ہوا ہوتا ہے یا انکوائری کے متعلق جو کام ہوتا ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے, ڈسکس ہوتا ہے, اس کی لیگیلٹیز دیکھی جاتی ہیں, جو ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کی بیس پہ اس کیس میں جو ہے وہ فردر پروگریس جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. ڈی جی ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں اس کیس کے اندر یہ کمی رہی ہے یا اس کے اندر جو ہے آپ مزید کام کریں, یا اب یہ کیس میچور ہے فار نیکسٹ اسٹیج. اب اگر اس میں مثال کے طور پر گریڈ 19 اینڈ اباؤ جو ہے ان کے آفیسرز ہیں, اب تو 17 اینڈ اباؤ بھی جو ہے وہ چیئرمین صاحب کے پاس جاتا ہے, تو وہ پھر اسلام آباد ریفر کیا جاتا ہے اس انکوائری کو یا انویسٹیگیشن کو فار نیکسٹ اسٹیپ یا نیکسٹ پروسیجر کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ بیسیکلی ریجنل بورڈ ہے جہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں, ڈسکس کی جاتی ہیں ایٹ لینتھ, اور یہ سارے ایویڈنسز جو کلیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق فردر جو ہے وہ اسٹیپس لیے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ریجنل بورڈ جو ہے وہ اس کا کام ہے. اور پھر یہی کام جو ہے وہ فیڈرل میں ایگزیکٹو بورڈ کرتا ہے, جو جس کو چیئرمین ہیڈ کرتے ہیں, چیئرمین نیب ہیڈ کرتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ چاروں پانچوں ریجنز جو ہیں ان سے یہ سارے کیسز آتے ہیں. اچھا, اور الطاف صاحب یہ مجھے بتا دیں کیونکہ بعض جو لوگ ہیں, جیسے مثال کے طور پہ یہ فہیم سمرو والا کیس ہے, اس کیس میں تو نیب کا جو کال اپ نوٹس ہے ہم نے لیا نیب سکر سے, اور جو دیگر انفارمیشن لیٹرز ہیں نیب ایکوائر کر رہی ہے. یہ جو معاملہ ریجنل بورڈ میں آیا, یاسین قریشی والا, باقاعدہ سفارش کی گئی کہ تحقیقات میں تبدیل کر دیں. میں ناظرین بتاتا چلوں کچھ اور بھی لوگ ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ظریف کھیڑو ہیں جو امریکہ میں اس وقت ہیں اور ان کے اوپر بھی نیب نے سیکرٹری اریگیشن سے ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو سندھ کا ہے اس کے کئی افسران ہیں جن پر نیب اس وقت انکوائریز کر رہا ہے. لیکن الطاف عوانی صاحب کچھ کا ہم دیکھتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے کال اپ نوٹسز, اور بعض کیسز کا نیب ذکر ہی نہیں کرتا, پبلک نہیں کرتا ان کیسز کو. یہ وجہ کیا ہے, یہ سلیکٹڈ کیوں ہے اس پر, یہ شفافیت سب میں کیوں نہیں ہے کہ سارے کیسز کی چیزیں آئیں سامنے؟ نہیں, یہ اصل میں کیس کے سٹیجز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا. اگر جو انیشیل پروبز ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ نیب ویب سائٹ پہ نہیں آتی ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پالیسی ہیڈ کوارٹر سے آئی ہے کہ وہ انکوائری سٹیج پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ویب سائٹ پہ لانے کی ضرورت ہے, یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ جو ہے وہ, چونکہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ آپ 80% شیور ہوتے ہیں کہ دس کیس از گوئنگ ٹو بیکم اے ریفرنس, وہاں جا کر جو ہے وہ پھر ممکن ہے انہوں نے کہا ہو کہ آپ یہ سارے کیسز ان کے کال نوٹس جو ہیں وہ آپ ویب سائٹ پہ لے کر آئیں, تو وہ اس کا ریزن یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ اور دوسری بات سر, بات نہیں ہے کہ کوئی ایک کیس لایا جاتا ہے یا کہ نہیں. جی, اور ہم دوسری بات یہ کہ ہم جو تفصیلات لے کے بیٹھے ہیں یہ 3 یا 4 5 افسران ہیں. آپ پاشی کے بارے میں آپ خود ڈی جی نیب کراچی رہے ہیں, آپ کا جنرل اوپینین کیا ہے آپ کے اس وقت جو محکمہ آبپاشی ہے, بالخصوص جو فنڈز کی بندرباٹ صوبہ سندھ میں کہا جاتا ہے کرپٹ ترین محکمہ بن چکا ہے, یہ ایسا ہی ہے کیا؟ دیکھیے کرپٹ ترین تو اب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ ثابت کرنا, جی ریٹ کرنا کہ نمبر 1 کرپٹ ترین کون ہے, آیا اریگیشن ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, کیونکہ یہاں ہر کوئی جو ہے وہ نمبر 1 لینے کے چکر میں ہے کرپشن میں. اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس لیسٹ بادرڈ کہ وہ اپنے ان معاملات کو دیکھے, یا ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہتی ان طرح کی خبروں کے لیے, یا ان طرح کی جو نیوز آتی ہیں اخباروں میں, یا آپ جیسے لوگ پروگرام کرتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ اس پورے معاملات میں ان کے ہینڈ اینڈ گلو ہیں. اور شاید جو زیادہ کرپشن کر رہا ہے وہ ان کے لیے زیادہ سود مند ہے, کیونکہ ان سے ان کو زیادہ لفافے ملتے ہوں گے. اور یہ بات بھی آپ کو علم ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ شاید وہ واحد صوبہ ہے پاکستان بھر میں اور گورنمنٹ ہے جس میں ہر مہینے مختلف اداروں کو جو ہے وہ لفافے بھیجے جاتے ہیں جو کرپشن روکنے کے لیے پروونشل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو بھی لفافے جاتے ہیں, اور جو ان کے کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی لفافے جاتے ہیں.
تو یہ بیسیکلی سارے کے سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کی یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک والا حساب ہے یہاں پہ. تو آپ اریگیشن کی بات کریں یا ہر ایک محکمہ اسی معاملات میں لگا ہوا ہے. باقی اریگیشن کی اگر کیسز کی میں بات کروں تو یہ تو شروع سے ہی کرپٹ ترین محکمہ رہا ہے. ایل بی او ڈی لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین جو ہے وہ اس کے انیشیل کیسز تھے جب نیب 99 میں بنی تھی. تو اس وقت سے لے کر اور یہ کیسز جو ہیں وہ 2007-8 میں جا کر میچور ہوئے اور ان کے لوگوں کو سزائیں ملی اور ریکوریاں ہوئیں. جب میں سکھر میں تھا, ڈی جی سکھر تھا, تو میرا خیال ہے یہ واحد محکمہ تھا جس کے خلاف ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ کمپلینٹس آتی تھیں اور ہم نے سب سے زیادہ اس کی ان کیسز کی انکوائریاں اور انویسٹیگیشنز کی منظوری دی. تو یہاں تو ہر جو ہے آپ جس کیس کو اٹھائیں وہاں ایک کیس ہے, جس کمپلینٹ کو آپ اٹھاتے ہیں that becomes a case. اچھا, اور الطاف وانی صاحب یہ بتائیں, کیونکہ میں نے ابھی ایک ذکر کیا جو ایک ایگزیکٹو انجینئر ہے فہیم سومرو جس کے اوپر نیب سکھر ابھی کر رہا ہے انکوائریز ان کے اثاثوں کی, اور جو میں نے بات کی سورسز سے وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی ایفیشینٹلی تمام ڈیٹا لے چکے ہیں. وہ یہ بطور سرکاری افسر ایک باقاعدہ سومرو سفاری کے نام کا فارم جو کہ کمرشلی آپریٹ کرتا ہے اور باقاعدہ ایک جہاز سروس سٹارٹ ہو چکی ہے جو کراچی سے مونجو داڑو لے کر جاتی ہے سیاحتی جو لوگ ہیں ان کو تفریح کے لیے, اور ادھر ہی جاتی ہے اس لوکیشن پہ, اس کے فارم ہاؤس پہ بوٹنگ ہوتی ہے. سر یہ کیا نیب کا خوف ختم ہو گیا ان افسران میں سے کہ ان کا نام ہے انکوائریز میں, ان کا نام ہے انویسٹیگیشنز میں, اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے؟ یہ ابھی بھی پبلکلی, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ چھپ کے بے نامی رکھا ہو یا رکھا ہو, سامنے آ کر اون بھی کرتے ہیں اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں. ان جنرل کیا لوگوں میں خوف ختم ہو گیا؟ دیکھیے عرفان, بات یہ ہے بات یہ کہ جب آپ کے منسٹر صاحبان اس طرح کے بیانات دیں گے کہ نیب جو ہے, نیب کی وجہ سے گورنمنٹ مشینری کام نہیں کر رہی, تو وہ اس طرح کے جو افسران ہیں ان کو تو شے ملتی ہے نا کہ وہ پھر ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ ایگرویٹ کرتے ہیں, ان چیزوں کو زیادہ پروپگیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نیب ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. آپ کا سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ یہی بات مسلسل کہتی ہے کہ نیب کی وجہ سے ہمارا کام رک جاتا ہے, ہمارا کام نہیں ہوتا. تو ان کا کام یہی نہیں ہوتا کہ جی ان کو کرپشن کے پیسے جو ہے وہ نہیں ملتے نیب کی وجہ سے, اور وہ اس وجہ سے نیب کے خلاف بیانات دیتے ہیں. تو یہ ہمارے جو وزراء ہیں, حکومتی جو وزراء ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ ایک نیب کے ادارے کے خلاف ایک معمولی سا بیان جو ہے اس کی کتنی ریپرکشنز ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کے جو افسران ہیں ان کے لیے دیکھیے, جب آپ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ایویڈنٹ ہیں یا سامنے آ رہی ہیں, تو کیا سندھ گورنمنٹ ایکشن نہیں لے سکتی؟ کیا سندھ گورنمنٹ کے پاس ان کا اپنا اینٹی کرپشن کا محکمہ نہیں ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود شو موٹو لے کر اس بندے کو سسپینڈ نہیں کر سکتے؟ لیکن نہیں, ان طرح کے جو افسران ہیں ان کو تو یہ انکریج کرتے ہیں اور اچھی وہ جو ہے وہ مزید کرپشن کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ پیسوں کی راہ ہموار کریں. یہ لفظ جو آتا ہے نا ذہن میں بوانی صاحب کی بات سن کے, جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی کھری بات ہے, سیاسی پش پنائی. اور یہ بھی جو فہیم سومرو کا معاملہ ہے ناظرین, ہمارے پاس ایسی فوٹیجز بھی ہیں جو سیاسی پش پنائی جو منسٹر صاحب کوئی ہیں, ان کے بھائی اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی آپ دیکھیں تو ان کی تصاویر ہیں اور ان کے باقاعدہ جاتے ہیں وہاں پہ بورڈ پہ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ سب جس طرح بتا رہے ہیں الطاف وانی صاحب اس کی منظر کشی ان تصاویر میں ہو رہی ہے. برہان صاحب مجھے بتائیے گا کہ محکمہ آبپاشی صوبہ سندھ میں کافی مشہور ہو گیا ہے, ابھی یہ بتا رہے ہیں ڈی جی سکھر بھی رہے ہیں بوانی صاحب کے, سب میں زیادہ کمپلینز ان کو جو ہے اس کی آتی تھیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ کہ ڈیٹرنس کس طرح آئے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک افسر ہے, اس کے خلاف انکوائری ہے, نہ سندھ حکومت ہٹاتی ہے, انکوائری انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, اربوں روپے کے فنڈز مختص ہر سال کیے جا رہے ہیں اس محکمے کے لیے, پھر بھی وہی افسر ملتے ہیں ان کو براجمان, وہی عہدوں پر ہیں, بلکہ انہی کو ترقیاں ملتی ہیں اور اہم پوسٹ ملتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ نیب کیا کر سکتا ہے برہان صاحب؟ کہ ہمارا کلچر فرینڈ اینڈ فیملی والا جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا, اور جب تک آپ غلط کو غلط نہیں سمجھتے, جب تک آپ کی پبلک جو ہے کہ ان تمام چیزوں کو اور جو بھی عہدیداران ہیں ان سے یہ سوال نہیں پوچھتی کہ یہ جو پیسہ آیا ہے یہ ہمارے لیے آیا, یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے. اور جب تک آپ جو ڈیٹرنس آپ کس بات پہ جو ہے لے کر آئیں گے؟ ڈیٹرنس تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے سوئفٹ پنشمنٹس ہو جائیں. یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں, کوئی ایک کیس ہے نیب آل دو کہ جو ہے کہ نیب کی ورکنگ بہت بہتر ہے, وہ ایک کیس کو تقریباً کوئی 1.25 سال 1.5 سال یا میکسیمم 2 سال کے اندر کنکلوڈ کر کے رائٹ فرام دا کمپلینٹ ویریفیکیشن کی ریفرنس کورٹ میں فائل کر دیتی ہے. اب اس کے بعد کتنے عرصے تک آپ کیس کو جو ہے پرولونگ کرتے رہتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ساروں کو بیلیں مل جاتی ہیں, وہ بیلوں پہ باہر بیٹھ کے اپنے کیسز کو جو ہے پھر پرسو کرتے ہیں.
ایویڈنس جو آپ کی آتی ہے اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, وٹنسز کو جو ہے ڈرا دھمکا کے بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ پورا کلچر ہے. جتنا بھی جو یہ مافیاز ہیں, جو یہ کرپٹ مافیاز ہیں, they are very well linked with each other, اور وہ ایک دوسرے کی جو ہے پروٹیکشن کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ فائنینشیل انٹرسٹ کامن ہے نا جی یہ ساروں کا جو ہے. ویری پرٹیننٹ پوائنٹ برہان صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. میں ناظرین بتا چلو فہیم سومرو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم نے ایک بار پھر اس شو سے پہلے ان کو مدعو کی نامہ بھیجا, ہر چیز کوشش کی کہ وہ کچھ بتا سکیں, لیکن وہ اپنی جو تشہیری مہم ہے اپنے فارم ہاؤس کی اس میں اتنا مصروف ہیں. لیکن اب تو نیب اس پر گھیرا تنگ کر رہا ہے. محکمہ آبپاشی کے افسران کا اس بریک کے بعد اور تفصیلات لے کر آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً ہم آپ کے سامنے محکمہ آبپاشی کے حوالے سے, اریگیشن کے حوالے سے چند مبینہ افسران جو بدعنوان ہیں, اور ان افسران کے خلاف جو نیب کا ریڈار اس پر ہے اور نیب کس طرح گھیرا تنگ کر رہا ہے, ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ ساری تفصیلات ہم اساسوں کے ساتھ آپ کو بار بار تواتر کے ساتھ دکھا چکے ہیں, اور آپ کو یہ بتاتے رہیں گے کس طرح یہ مبینہ طور پہ آمدن سے زائد اساسوں کے کیس ہیں. اب یہ کیسز شروع ہو چکے ہیں, یہ گھیرا تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب یہ چیف انجینئرز یا ایکسین جیسے فہیم سومرو ہے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ایسٹس ہیں وہ آپ تفصیلات تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ جہاز کی سروس ہے اور سومرو سفاری اور تمام چیزیں ہیں. لیکن اب ہم یہ سوال ضرور اٹھائیں گے اس پارٹ میں جو ہم نے آج تیاری بھی کی ہے, کہ آخرکار کیا نیب افسران جو نیب ہے اس وقت وہ ان افسران کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں ان کی تفصیلات بھی جانچ پڑتال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, قانونی طور پر کیا اس وقت قانون کہتا ہے یہ پوچھیں گے. ساتھ ساتھ ان کے جو اہل خانہ ہیں, جیسے مثال کے طور پہ یاسین قریشی ہیں, تو ان کے اہل خانہ ہیں, جیسے ان کی اہلیہ ہیں انیلہ قریشی, ان کے اثاثے ان کے نام پر کیا نیب یہ چیک کر رہا ہے نہیں کر رہا. ساتھ ساتھ جو بھی نقصانات آر بی او ڈی جس کا ذکر ابھی الطاف وانی صاحب بھی کر رہے تھے, آر بی او ڈی ہے اس پر, سیڈا ایک آرگنائزیشن ہے, ان افسران کے رہنے سے جو پہنچا ہے پورے طور مجموعی سندھ کو پورے جو اس وقت پہنچا ہے نقصان, کیا اس کا ازالہ ہو سکے گا, کیا یہ اماؤنٹس ریکور ہو سکیں گے ان سے, اور اسی طرح سے آئندہ ان کو پوسٹنگز نہ ملے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے, یا ایسے افسران کو پوسٹنگ نہ ملے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلے برہان صاحب پلیز اگر آپ پہلے بتا سکیں یہ سارے سوالات, بیرون سے اہل خانہ کے نام جائیدادوں کا جانچ پڑتال کیسے ہوگی, اور دوسرا ریکوریز کیسے ہو سکتی ہیں ان لوگوں سے. خان صاحب یہ جو آپ کا کویسچن ہے اس پہ میں آتا ہوں, میں 1 منٹ لوں گا یا 30 سیکنڈ لوں گا, جو پہلے بات ہماری چل جی سر. اس میں یہ ہے, دیکھیں ہم نے اس پورے پروسیس کو جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو ایک مذاق بنا لیا. آپ لوگ اپنے اینڈ سے اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ لوگ ہر چیز جو ہے سامنے لے کر آ رہے ہیں, دوسرے اینڈ کے اوپر جب تک ڈسپوزل نہیں ہوگا, جب تک کہ یہ کرپٹ مافیا جو ہے اس کو جیلوں میں نہیں بھیجا جائے گا, جب تک ان کو ہتکڑیاں نہیں لگیں گی, جب تک ان کی جائیدادیں کڑک نہیں ہوں گی جو ہے, تو ان تمام چیزوں کا امپیکٹ نیگیٹو آئے گا. اب یہ مذاق بن گیا ہوا کہ ٹھیک ہے جی کوئی نہیں جی نیب نے بلا لیا, کوئی نہیں جی اریسٹ کر لے گی جی, اپنا جو 5 مہینے کے 6 مہینے کے بعد باہر آ جائیں گے, جو ہم نے اثاثے بنائے ہیں ہمارے پاس رہیں گے, ہم کیس کو جو ہے لمبا کر لیں گے, ہم جو ہے ریلیف لے لیں گے. جس ٹائم تک آپ اس کو جو ہے سوئفٹ ایکشن نہیں لیتے اس چیز پہ, آپ ان کو کرپٹ کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈالتے, ہتکڑیاں ان کو نہیں لگتی, ان کی جائیدادیں جب تک آپ جو ہے فورفیٹ نہیں کرتے, تو یہ سارا پروسیس بے معنی ہے. تو ان تمام چیزوں کی سائٹ کے اوپر جو آپ کی حکومت وقت ہے, جو اسٹیٹ ہے, اس کو جو ہے سیریسلی سوچنا چاہیے. ہم لوگوں نے فیشن بنا لیا جی کہ نیب نے دیکھے بنایا اور یہ کچھ پروف نہ کر سکی. یار اگر نیب پروف نہیں کر سکی, نیب نے اگر غلط ریفرنس بنایا تو کورٹ ہے نا, کورٹ نیب کو ٹانگ دے. پھر جو ہے جو وہ ٹیم ہے, ٹیم کے اندر بھی جو ہے آئی او از ناٹ ریسپانسبل, پوری ایک اس کے اندر ہائرارکی ہے, آئی او سے لے کے ڈی جی, یا جو ہے اگر چیئرمین نے ریفرنس فائل کرنا ہے تو چیئرمین, they are all into it, ہر کسی کی انپٹ. یہ اساس ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارا ہوں کنفسکیٹ کریں, تو وہ کون کرے گا برہان صاحب؟ یہ تو دیکھیں آپ یہاں پہ تو اساس ہے وہ بندہ جو ہے اس پر ہے سومرو سفاری, اپنی نہ صرف اس کی تشہیر کر رہا ہے, اس پہ جہاز سروس شروع کر رہا ہے, بروشرز ہیں باقاعدہ کمرشلی آپریٹ کر رہا ہے, اس کو آپریشنز میں شامل ہے بطور سرکاری افسر, اور بطور سیاستدان منسٹرز بھی آ رہے ہیں وہاں پہ, اس پر ان کے بھائی آ رہے ہیں, اہل خانہ جی آ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ اس کو ہی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو ایک جو ہے نا ایز اے کیس اسٹڈی لے لیں, اسی ایک کیس کو, اور آپ اس کو جو ہے فالو کریں اپ ٹل اٹس فائنل کنکلوژن تھرو کورٹ. اگر یہ بندہ بچ جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اور نیب نے آج اٹھایا ہے اور نیب اس کے اوپر ریفرنس لے کر جاتی ہے, اس ریفرنس میں یہ تمام چیزیں اس کے اوپر جو ہے نیب پروو کرتی ہے کہ یہ ایسٹ اسی کے ہیں اور یہ بیونڈ نون سورس آف انکم اس نے جو کریٹ کیے ہیں تمام ایسٹ جو ہے, اس کے بعد بھی اگر اس کو ریلیف مل جاتا ہے پھر بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور اگر جو ہے کہ نیب کی انویسٹیگیشن اس کے اندر فالٹی ہوتی ہے, کوئی ایشوز ہوتے ہیں, کوئی کچھ ہوتا ہے, تو پھر آپ نیب سے پوچھیں.
تو مطلب جب تک آپ یہ کنکلوڈ نہیں کریں گے نا کسی چیز کو تو یہ تماشا بازی جو زیادہ نہیں چلے گی. یہ نیب بھی جو ہے اپنا جو ڈیٹرنس ہے جس طرح اس نے اپنا ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا کچھ پچھلے سالوں میں, تو آہستہ آہستہ گریجولی یہ نیگیٹو انرجیا کے اندر آ جائے گا اور اس کا فائدہ نہیں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا نیب کو ایز اے انسٹیٹیوشن اور پاکستان کو ان جنرل. بیکاز ہماری بڑی ہوپس ہیں نیب کے ساتھ جو ہے کہ یہ بگ مافیاز جو ہیں ان کے اوپر یہ ہاتھ ڈالیں, پراپر جو ہے انویسٹیگیشن سالڈ ایویڈنس کے ساتھ جو ہے کورٹ کے اندر لے کر ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں الطاف وانی صاحب آپ نے آر بی او ٹی کا ذکر کیا تھا سر, تو یہ آر بی او ٹی جو منصوبہ ہے یہ اگر آپ کہیں تو 2014 کے بعد ہی یہ سارے فارم وام یہ سب بنے اس آدمی کے, دیگر لوگوں کے اثاثے بھی دیکھیں تو وہ منسلک رہے. آر بی او ٹی تو ایک بہتی گنگا بن گیا جس میں سب ہاتھ دھونے لگے محکمہ پاشی کا افسران. تو آپ آر بی او ٹی کا ذکر بھی کر رہے تھے, یہ ہوا کہ اس منصوبے کے ساتھ اس نے ارب پتی بنا دیا کئی لوگوں کو. صوبہ سندھ کی تقدیر تو نہیں بدلی, نہ پانی کے نہ آپ کے مسائل حل ہوئے, بلکہ کچھ لوگوں کی اس پر تقدیر بدل گئی اس منصوبے سے. ایسا کیا تھا اس منصوبے میں بھوانی صاحب؟ بھئی اس منصوبے کے اندر جو سب سے اہم چیز تھی نا وہ اس کی پلاننگ فالٹس تھے. پلاننگ سٹیج پہ یہ فالٹی سسٹم تھا, پھر اس میں بیش بہار وہ پیسے سینکشن کیے گئے, فائنینسز سینکشن کیے گئے, اور زیادہ تر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مٹی بھرائی کے معاملات جو ہے اس کے اندر چلے, جس کا پھر کوئی آپ پروو نہیں کر سکتے سبسیکوینٹلی کہ یہ مٹی یہاں سے بھری گئی یا نہیں بھری گئی, کیونکہ مٹی ہے, پانی کا ریلا آیا, مٹی چلی گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی چیزیں جو آر بی او ڈی کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, ایل بی او ڈی کے ساتھ بھی ہوئی. اور پھر جو ہے وہ جیسے برہان نے کہا کہ جب یہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ان کو لیندھی کر دیا جاتا ہے یا کورٹ کا جو پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ آپ لمبا کر دیں گے تو پھر ایویڈنس بھی جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں, جو ہمارے گواہان ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیس پر آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. جس طرح سے بعض معاملات میں انٹرونشنز ہوتی ہیں, وہ انٹرونشنز جو ہے ان کا رکنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ نیب بالکل کھلے طریقے سے اپنی انویسٹیگیشنز کر سکے اور جو لوگ ہیں جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے. جس طرح سے پھر یہ چیزیں لائٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ڈیٹرنس ہے وہ ڈیٹرنس ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ اور مزید جو ہے وہ شیئر ہو جاتے ہیں کہ جی نیب تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی نیب کیا کرے گا. بیکاز دے ہیو منی, دے پرچیز دا پیپل اراؤنڈ دیم, جو لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں, جو جن کو پرسو کرنا چاہیے ان کو پھر یہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. سسٹم جو ہے اس کو سارا خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لاسٹ میں مجھے بتائیں اس پر یہ بھوانی صاحب, کین دا گورنمنٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ایز ویل اگر وہ ایسے افسران کو تعینات کرتی رہتی ہے اور عہدے سے نوازتی رہتی ہے اور ایسی کی پوسٹنگ ایسے لوگوں کو دیتی رہتی ہے؟ دیکھیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وقت تھا کہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صرف کرپشن کے الزام پر جو ہے وہ فارغ کرتی جاتی تھی, تو آج کیوں کوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کر یہ بتاتا نہیں ہے کہ جی یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی سے یہ صوبے کو اور اس ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اور اس کے متعلق کیوں کوئی جا کر ایگزیکٹلی ابھی سوال ہے مجھے وقت اختتام میں پہنچا. شکریہ کروں گا الطاف وانی صاحب آپ کا بھی, برہان صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج تفصیلاً آپ کے سامنے محکمہ آبپاشی میں ہو کیا رہا ہے آخر کار, جو افسران ہیں ان پر الزامات ہیں, کرپشن ہے, ریڈار نیب کا اس پر ان پر آ گیا ہے, گھیرا تنگ ہو گیا ہے, وہ کون سے افسران ہیں, اور بھی لمبی فہرست ہے, سب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. محکمہ آبپاشی میں آخر جو چل رہا ہے معاملات, اسی نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے فیڈ ضرور جگہ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.